شب منم فتادا بغیر بے سرائے تو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی حضور خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص اور محبوب الہی کے محبوب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک شعر بہت مشہور ہے جس میں کہتے ہیں کہ نگاہ مرشد کامل سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ اسی قرب و محبت، اسی راز و نیاز میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نعت شریف لکھی۔ وہ نعت شریف فارسی اشعار میں ہے جس کا ہم ترجمہ بھی یہاں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، بہر سرخ سے بسمل بود شب جائے کے من بودم، پری پیکر نگارے سر و قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم، رقیبہ گوش بر آواز اور در ناز من ترساں، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کے من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم۔ ناظرین کرام، یہ نعت لکھنے کا کانسیپٹ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسے ملا؟ اگر ہم اس نعت کے پس منظر میں جاتے ہیں، جب انہوں نے نعت لکھی تو اس کے پیچھے ایک بہت اچھا اور مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کام سے شہر کے باہر تشریف لے جاتے ہیں، تو جب خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچو تو وہاں اللہ کے ایک ولی بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہوں گے، ان کو میرا سلام دینا۔ جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور اس مقام تک پہنچتے ہیں تو بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام عرض کرتے ہیں، دستبوسی کرتے ہیں اور اپنے مرشد کا سلام کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وہاں پہ کہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، میں نے تو کبھی ان کو اولیاء کی صف میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دل پہ گراں گزرتی ہے بات، اور وہ وہاں سے اٹھ کر بغیر کچھ کہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے اور مرشد کے حکم سے سلام دینے گئے تھے، تو انہوں نے وہاں بغیر کچھ کہے واپسی دہلی تشریف لے آئے۔ جب دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمانے لگے کہ حضرت جس شخص کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا، مطلب وہ علی شاہ قلندر کے پاس بھیجا تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی صف میں ہی نہیں ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ اب دوبارہ جائیں تو آپ وہ علی شاہ قلندر سے کہیے گا کہ میرے مرشد اولیاء کی صف میں نہیں، آپ ایک کام کریں، جہاں اولیاء کی صف لگتی ہے مجھے وہیں لے کے چلے جائیں، میں خود اپنے مرشد کو تلاش کر لوں گا۔ یہ سنتے ہیں اور وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پر سے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، یہ نوٹ کریں اس بات کو یہاں پہ کہ یہ سب معاملہ جو ہے یہ پیچھے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو سلام دینے کے لیے بھیجا، پھر بو علی شاہ قلندر کے پاس جب وہ سلام دینے گئے، پھر سلام دیتے وقت بو علی شاہ قلندر نے کہا کون اولیاء؟ میں نظام الدین کو کسی اولیاء کی صف میں نہیں دیکھتا ہوں۔ پھر بو علی شاہ قلندر کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس صف تک پہنچا دیں، میں اپنے مرشد کو خود تلاش کر دوں گا۔ تو پھر حضرت امیر خسرو پر راز و نیاز کے پردے فاش ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کے من بودم، وہ میں نہیں جانتا کہ کیا منزل تھی، کل شب جہاں میں تھا، بہر سرخ سے بسمل بود شب جائے کے من بودم، مسلسل رقص میں تھے، بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے، کل شب جہاں میں تھا، پری پیکر نگارے سر وقد لالا رخسارے، سراپا حسن نور و مجسم و قد و قامت، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم، ہر ایک ان کے جلووں میں گم تھا،
رقیباں گوش بر آواز اور در ناز منترساں، لوگ ان کی طرف کان دھرے بیٹھے تھے، سخن گفتن مشکل بود شب جائے کہ من بودم، قیامت سے کم گھڑی نہ تھی کل شب جہاں میں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، خدا پاک جس محفل میں خسرو وہاں تھا، محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شمع تھی اور کل شب جہاں میں تھا۔ تو ناظرین کرام، حضرت امیر خسرو پر وہ پردے فاش ہوئے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک محفل لگی ہوئی تھی اور امیر خسرو اپنے مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ڈھونڈ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خسرو کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد محبوب الہی کو تلاش کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محبوب بھی کہتے ہو اور سر عام بھی ڈھونڈتے ہو، محبوب تو پردے میں ہے۔ تو پردے میں جب حضرت امیر خسرو نے حضرت محبوب الہی کو دیکھا اور پھر جب بو علی شاہ قلندر کو کہا، جب بو علی شاہ قلندر سے اپنا سارا معاملہ یہ کہا تو بو علی شاہ بھی مان گئے اور حضرت امیر خسرو نے تو ویسے ہی ماننا تھا۔ تو ناظرین کرام، عشق مرشد میں، عشق و محبت میں، اس راز و نیاز کے سفر میں حضرت امیر خسرو کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت امیر خسرو کے خصوصی فیض و کرم سے نوازے اور ان کے عشق کا جام ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہر شب منم فتادہ بغیر بے سرائے